بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حسین گڈ انفو کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا منفرد اور دلچسپ واقعہ کہ جس کو سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک ہندو عورت کا، جس کے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دوبارہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جوڑ دیا، اور اس کے قاتل کا کیا انجام ہوا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کیجیے۔ محترم ناظرین کرام، کسی زمانے کی بات ہے، ایک مسلمان تھا جو کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن وہ ایک ہندو عورت کو دل دے بیٹھا جو کہ اس کی بستی میں رہتی تھی، اور اس کی بستی میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا شوہر اس کو لے کر اس کے میکے جا رہا تھا۔ اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سجی سنوری تھی۔ جب اس عاشق نے اس ہندو عورت کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے مل جائے۔ جیسے ہی وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر باہر نکلا، وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے، جبکہ وہ خود ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا، اور اس نے دونوں کے پاس آ کر بہت ہی عجیب و غریب انداز میں کہا کہ بھائی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو۔ اگر برا نہ مانو تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ہوتے ہوئے میری بستی کے 2 افراد پیدل سفر کر رہے ہیں۔ میں تیز رفتاری کے ساتھ تمہیں تمہاری منزل کی طرف پہنچا دوں گا۔ وہ ہندو کہنے لگا کہ نہیں، ہم پیدل ہی ٹھیک ہیں، ہم پیدل ہی سفر کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے تو پھر اور میٹھے انداز میں کہنے لگا، چلو تم نے خود تو نہیں بیٹھنا تو اپنی بیوی کو ہی اجازت دے دو کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ دیکھو بیچاری تھک گئی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ایک عورت ذات ہے، نازک سی عورت ہے۔ کہنے لگا، نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی چلے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ وہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں، کون سی چال چلوں۔ پھر دوبارہ پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو تمہیں اپنی تو فکر نہیں ہے، لیکن لگتا ہے اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے ہو۔ وہ ہندو کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو اسے گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ دیکھو اس کے پیروں پر کانٹے چبھ رہے ہیں، اس کے پیر تو دیکھو زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندو عورت کے شوہر نے اس کی نیت کو بھانپ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل تک پہنچا دو گے۔ تم لگتے تو مسلمان ہو، اور مسلمان تو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، کیا تم اس جنگل میں میرے لیے کوئی ضامن لا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر اس وقت تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور تم اس سے کہہ رہے ہو کہ کسی کو ضمانت کے لیے لاؤ، کوئی ایسا آئے جو میری گواہی دے۔ اب بھلا اس جنگل میں کون انسان آئے گا جس کو میں ضامن بناؤں؟ وہ ہندو عورت جو اب تک خاموش تھی، اس نے جج سے کہا، کیوں نہیں، تم ضمانت دے سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، پر کس کی؟ وہ عورت کہنے لگی، وہی مسلمان جو 11ویں والے بڑے پیر صاحب ہیں، یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
تم لوگ ان کو بہت مانتے ہو، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ اگر تم ان کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ وہ مسلمان اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے دل میں بہت زیادہ نفرت تھی۔ اللہ والوں کے لیے وہ اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر جیلانی کو حاضر ناظر جان کر ان کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی تو میرا گلا پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس عورت نے جب یہ سنا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب آپ مجھے اجازت دے دیں، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم بحفاظت منزل تک پہنچ جائیں گے۔ شوہر نے یہ یقین دیکھا تو اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میری بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر لو۔ وہ آدمی مکروہ ہنسی کے ساتھ اس کو گھوڑے پر بٹھا چکا تھا۔ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور آدمی پیچھے چل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس مسلمان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن دور جا کر گر گئی۔ شوہر مر چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت غم سے نڈال سہمی ہوئی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں لے جا سکتا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح سلامت رہنے دوں گا؟ کتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی، تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھی طرح سے تو نہ ہوئی، اس لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا۔ بلا وجہ تمہارا شوہر بیچارہ تمہاری وجہ سے مر گیا۔ وہ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی، بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے تمہارے شوہر کی گردن اڑ چکی ہے، وہ مر چکا ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ میں تو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ رہی ہوں، جن کی ضمانت تم نے دی ہے، وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کے یقین کو دیکھ کر وہ مسلمان زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے زوردار قہقہ لگایا اور کہا، تم جن کا انتظار کر رہی ہو ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی 100 سال گزر چکے ہیں، اب وہ بھلا اتنے سالوں بعد کہاں سے آئیں گے؟ میں نے تو ایسے ہی ان کا نام لے لیا تھا، میں ان کو نہیں مانتا اور میں کسی بھی ولی کو نہیں مانتا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک بزرگ نمودار ہوئے اور آگے بڑھ کر اس عاشق کا سر قلم کر دیا۔ اس عورت کو وہاں لائے جہاں پر اس عورت کے ہندو شوہر کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ عورت نہیں جانتی تھی۔ ان بزرگ کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ نورانی چہرہ تھا، دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ عورت ہوش و حواس سے بیگانی ہو چکی تھی۔ غش کا عالم تھا۔ وہ تو بس دیکھ رہی تھی کہ وہ مسلمان اب مر چکا ہے اور وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایک دعا مانگ رہے ہیں۔ ان بزرگ نے دعا مانگنے کے بعد اس کے شوہر کا سر دھڑ سے ملا کر کہا، اٹھ۔ اللہ عز و جل کے حکم سے وہ شخص اسی وقت زندہ ہو گیا اور وہ بزرگ اسی وقت غائب ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ عورت نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ بزرگ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی ہیں۔ میں نے ساری زندگی بتوں کی عبادت کی، بتوں کی پوجا کی۔ تمہارا عقیدہ، تمہاری محبت یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ولی کو چاہا اور اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی، پھر بھی
تم نے اللہ کے ولی کو مانا تو وہ کس طرح تمہاری مدد کو آئے۔ میں یہ بات سوچ رہا ہوں، اگر ہم اس جگہ جانے کی بجائے جہاں ہم جا رہے ہیں اگر واپس اپنے گھر لوٹ جائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو کیا ہی بات ہوگی۔ عورت کہنے لگی میں تو پہلے ہی یہ بتانا چاہتی تھی، آپ کے ڈر سے میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، اور جب سے حضور غوث اعظم کو مانا دل سے بس یہی خیال آ رہا تھا کہ بس کسی طرح کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دونوں ضرور کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ اور وہ واپس اپنے گھر کو واپس لوٹ آئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے اب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل حسین گڈ انفو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ اللہ تعالی عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عز و جل ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔